السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کے عنوان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوئے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے جہاں فضائل بہت زیادہ ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر آدمی درود نہیں پڑھتا تو اس کی وعیدوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، تو فرمایا قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ وہ ندامت کے ساتھ اس میں کہ کاش اس مجلس میں اللہ کا ذکر کر لیتے، کاش اس مجلس میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ لیتے۔ آپ فرمائے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ کوشش کیجئے جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں، اور یاد رکھیں مجلس سے مراد خاص یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی دینی اجتماع ہی مراد ہو، بلکہ عام بھی کسی نشست کسی مجلس میں جمع ہونا ہو تو وہاں پر اس مجلس کا ایک حق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی بھیجیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، درود بھی بھیجیں، اور ایک بار کم از کم درود پاک ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے بے نیاز ہونے پر، اللہ رب العالمین کے ایسی شان جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی، اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے بیان کی ہے۔ ایک ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ ان تمام تر تقاضوں کے مطابق اس کی توحید ہونی چاہیے ایک مسلمان کی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ کی ذات کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ رب العالمین وہی رب جو ہے وہ معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کے لیے معاذ اللہ کہ موت ہے، اور رب العالمین جو ہے وہ اس کے لیے وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، مختار ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کا بیٹا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے جو ایک عقیدے مسلمان کے ہونے چاہیے توحید کے اعتبار سے، اس میں وہ پورے تقاضے بجا لانا، یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی ذات پر ایمان۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد جو ایک مسلمان کا اقرار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر، آپ کے رسول ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان تمام پر اس کا ایمان اعتقاد ہونا یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں ان میں سے ایک بیسک بہت بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بے ادبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی، یہاں ادنا سے ادنا بھی بے ادبی جو ہے وہ آدمی کو جہنم میں ڈال سکتی ہے اور اس کے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے۔ چاہے اپنے بولنے میں کلمات کا چناؤ ہو،
چاہے حضور کی مجلس جو اس وقت لگتی تھی، آپ کی مجلس تک کے اللہ نے آداب بیان کیے. آپ حجرے میں ہیں تو آپ کے حجرے کے آداب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. صحابہ کرام علیہ مردوان کس قدر اس پر عمل پیرا رہتے تھے. انشاءاللہ چند باتیں آج یہ سنیں گے، اور اس کا تعلق بھی ہمارے جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے اوپر والی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کس لیے؟ تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور توقیر کو بجا لاؤ. تو تعظیم اور توقیر کو بجا لاؤ. اس تعظیم اور توقیر سے اللہ کی بھی تعظیم مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم جو ہے وہ مراد ہے. یعنی آپ خود سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر فرمایا تو وہ تعظیم کا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو تم ایمان لو اللہ رسول پر اور تعظیم بجا لاؤ. آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کا ذکر بعد میں ہے، ذکر الہی بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے، عظمت مصطفیٰ پہلے ہے، حضور کی تعظیم کا بیان جو ہے وہ پہلے ہے. قرآن میں ایک آیت نہیں، قرآن پاک میں متعدد آیات مبارکہ. پوری سورت سورہ حجرات، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، اور حجرات بہت سے کمرے، بہت سے حجرے، اور بطور خاص ہمارے ہاں عام کمروں کو حجرہ نہیں کہا جاتا. جس کمرے کو خاص کوئی دینی نسبت ہو تو انہیں حجرہ کہا جاتا ہے. مسجد کے امام کا کمرہ ہو تو حجرہ کہا جائے گا، کسی پیر صاحب کا کمرہ ہو تو حجرہ کہا جاتا ہے، کسی اللہ والے کا ہو تو حجرہ کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے یعنی آپ کی تمام ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ کمرے تھے، تو مراد وہ حجرات ہیں. اور اللہ نے اس نام سے وہ پوری صورت اتاری ہے، اور اس پوری صورت کے اندر اس کے ابتدا میں ہی جو احکامات بیان کیے ہیں وہ انہی حجروں سے متعلق احکام بیان کیے ہیں. وہ بارگاہ رسالت کی مجلس سے متعلق احکام بیان کیے ہیں. وہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احکام بیان فرمائے، اور بطور خاص ایمان والوں کو اس میں مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو نازل فرمایا. پہلی آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت، اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. فرمایا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، جاننے والا، سننے والا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب یہاں پر یہ آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے متعلق یہاں بیان ہوا. اب ذرا غور کیجئے ناظرین، اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کوئی وہم گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ سے آگے کوئی بڑھے گا. مراد یہ کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی تعظیم، آپ کے مرتبے، آپ کی شان کو بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، اور جو رسول سے آگے بڑھے گا یا بڑھنے کی کوشش کرے اپنے قول میں، فعل میں، عمل میں، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے. کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی بڑھ رہا ہے تو یہ ایسے جیسے گویا معاذ اللہ اللہ سے آگے بڑھ رہا ہے.
تو یہاں پر وہ تعظیم کو بیان کرنا مقصود ہے، اور فرمایا اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، قول میں، فعل میں، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس کی جو شان نزول کے بارے میں جو لکھا گیا، تو ایک اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے، تو ان کے بارے میں یہ حکم آیا کہ آیت نازل ہوئی، یہ حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم نہ دے دے، رسول اللہ خود نہ وہ رمضان کے طور پر روزہ رکھیں، تو تم ایسا نہ کرو۔ ان کو اس چیز سے منع کیا گیا، اور اس امت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے روزہ رکھنے سے متعلق، وہ چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرنا، رمضان کا آغاز کرنا چاند کو دیکھ کر، اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور عید کرنا ہے تو وہ بھی چاند کی رؤیت کے ساتھ عید کرنا ہے، یعنی چاند کی رؤیت ہو جانا، چاند کا دکھنا، یہ اس میں شرط ہے، اور اس کے ساتھ یہ مسلمانوں کی ایک عبادت کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی ملکی سطح کا یا کوئی عام یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، اسلامی ایونٹ ہے، اسلامی ہمیں عبادت ہے، اور اس کو اسلام کے طریقے کے مطابق بجا لانا یہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فرمایا گیا صوموا لرؤیتہ، کہ تم جو گئے وہ روزہ رکھو اس کی رؤیت کے ساتھ، چاند کی رؤیت کے ساتھ اس کو روزہ رکھو۔ اور فطر کرنا ہے یعنی عید الفطر منانی ہے، تو اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ چاند کی رؤیت کے ساتھ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس حوالے سے علماء اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر پھر آگے صدیاں گزر گئی، اور اسی پر یہ الحمدللہ مسلمان قوم جو ہے وہ اس پر جمع ہے، اور اسی کے مطابق اپنے رمضان کو اور اسی کے مطابق اپنی عید کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان ہو یا عید ہو، عید بھی کوئی ایونٹ نہیں ہے بلکہ عبادت کا دن ہے۔ عید میں اللہ نے اور عید الفطر کی نماز گویا کہ ہمارے لیے رکھی ہے، تو یہ عبادت کا دن ہے، تو اس عبادت کو بھی اسی طرح بجا لانا ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے روزہ رکھا تو ان کو منع کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اور ایک اور بھی اس کا شان نزول بیان کیا کہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن آپ سے پہلے قربانی کر لی، تو جب قربانی کی تو انہیں بھی حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی، تم نے قربانی کر دی۔ آپ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، یہ ادب کسی عام مطلب بھائی جیسا ادب نہیں بیان کیا گیا، رسول کا ادب بطور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کا ادب یوں بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا کوئی بڑے بھائی سے پہلے، بالفرض چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پہلے قربانی کر لے تو اسے کیا یہ کہا جائے گا کہ قربانی نہیں ہوئی؟ ہرگز ایسا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہاں ادب رسول اللہ کی ذات کا، اور یہ رسول اللہ کی ذات کا بطور بڑے بھائی ہونے کے طور پر ادب نہیں کہ جیسے عام آدمی عام بڑے بھائی کا ادب کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، نہیں، یہاں ادب کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند فرمایا گیا۔ یہاں تو آواز بھی ایسی نہ نکلے جو ان کی آواز سے بلند ہو جائے، یہاں ان کی مجلس میں بیٹھیں تو ایسے بیٹھ جائیں گویا کہ وہ پتھر کی حیثیت اور کیفیت اختیار کیا ہوا ہے۔ اور ایسا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب بیٹھتے تھے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے تھے تو ان کو کوئی خبر تک نہ ہوتی تھی، وہ ایسے مگن ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے میں، آپ کے کلام کو سننے میں، اور دیدار یار کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مجلس کے آداب قرآن نے اس میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو بہرحال ایک یہ حکم ہوا کہ آگے نہ بڑھو، کسی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے جو ہے وہ
نہ بڑھو، یہ ادب یہاں پر جو ہے وہ بیان فرما دیا گیا۔ اس کے آگے جو ہے وہ آیت مبارکہ اور بھی کئی اس طرح کی جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ پھر ارشاد فرما دیا کہ آواز بلند ہونے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی اعمال برباد بھی ہو جائیں گے، تمہیں خبر اور شعور تک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس بارگاہ کی بے ادبی کرے، اس بارگاہ کی مجلس کی کوئی اگر شخص معاذ اللہ بے ادبی کرتا ہے تو قرآن اسے ڈرا رہا ہے تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور شعور بھی گویا اسے نہیں ہوگا، جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ادب کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان اس قدر محتاط ہو گئے، اس قدر محتاط ہو گئے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں اگر بات کرتے تو ایسے کرتے جیسے سرگوشی کی جاتی ہے، بڑی آہستہ آواز سے اور اس طریقے سے آواز سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تو بھی بڑی آہستہ آواز سے اپنا مدعا، اپنی بات معافی ضمیر وہ بارگاہ رسالت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے بھی طلب کیا کرتے تھے، تو یہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہرحال آداب کو بجا لاتے ہوئے اس طریقے سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ اور قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا کہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان کے دلوں کو چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے تقوی کے لیے، ان کو مفید، ان کے لیے رزق بھی ہے، مغفرتیں بھی ہیں، اور یہ اللہ ان کو دنیا میں عطا فرما رہا ہے اور آخرت میں ان کے لیے مغفرتیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بچا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ جو ہے وہ بات کرے۔ یا مجھے وہ روایت یاد آ رہی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی حضرت ثابت بن قیس تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو آپ چونکہ سننے میں کم سنتے تھے، سماعت آپ کی کمزور تھی، تو جس آدمی کی سماعت کمزور ہوتی ہے وہ جب بات کرتا ہے شخص تو وہ تھوڑا سا اونچی آواز سے بات کرتا ہے، کیونکہ اس کو عام طور پر یہ ہے کہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے سننے کے لیے بہت زیادہ آواز درکار ہے، اس طرح دوسرے کو بھی سننے کے لیے بہت زیادہ آواز درکار ہے، تو وہ اونچی بولتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز مت کرو، تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پڑوسی حضرت سعد سے کہا کہ سعد کیا معاملہ ہے، ثابت کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ان کے بیمار ہونے کا یا ان کے مسافر ہونے کا، کہیں اگر وہ گئے ہیں تو اس کی مجھے خبر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی خبر ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ خیر میں ان کا پتہ لیتا ہوں۔ ان کے گھر پہ گئے، ان کے گھر پہ جب گئے تو عجیب کیفیت کہ وہ رو رہے ہیں اور اس قدر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی رو رہے ہیں، ادب میں ہی رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا حضرت سعد نے کیا معاملہ ثابت؟ تو کہنے لگے ثابت تو گویا کہ جہنمی ہو گیا۔ ثابت کتنی بار رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسے چلا کر گفتگو کی ہے، اونچی آواز سے گفتگو کی ہے۔ تو حضرت سعد واپس آئے اور آگے حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سعد تو آپ کے ادب کی وجہ سے نہیں آ رہا، ثابت تو آپ کی ادب کی وجہ سے نہیں آ رہے، اور آپ کا ادب
ان کے آنے کے لیے مانع بنا ہوا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہیں کچھ ایسا کلمہ نہ نکل جائے. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ ایسے کلمے اونچی آواز سے بول چکا ہوں، تو وہ ان پر ندامت سے رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد انہیں بلاؤ. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ عزت کی زندگی گزارو، شہادت کی تمہاری موت ہو، جنت تمہارا مقام ہو. کہ یا رسول اللہ اس پہ کون راضی نہیں ہوگا؟ میں بالکل راضی ہوں. اللہ مجھے عزت والی زندگی دے، شہادت کی مجھے موت دے، جنت میرا مقام بن جائے، میں اس پر راضی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہیں یہ گویا کہ بشارت عطا فرما دی. وہ اپنے آپ کو خوف زدہ کیے ہوئے تھے، ڈرائے ہوئے تھے کہ گویا ثابت تو جہنمی ہو چکا ہے کیونکہ اس نے ایسے کلمات کہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی کو جنت کی بشارت بھی دی اور شہادت کی بھی خوشخبری پہلے سے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت والی زندگی کا بھی مژدہ انہیں سنا دیا. تو بہرحال ادب یہ بہت ضروری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مجلس کا خیال رکھنا یہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس قدر اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اس کا بہت اہتمام فرماتے. اس کے کئی واقعات بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی سلسلے میں کچھ اس چیزیں شامل کریں گے. ابھی ایک دو آیات مبارکہ، اور ایک آیت مبارکہ ارشاد فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے. یہاں ایک ادب بیان کیا گیا مدنی کے ناظرین، کتنا خوبصورت ادب کا یہ طریقہ ہے. فرمایا جب میرا محبوب اپنے کمرے میں ہو، اپنے حجرے میں ہو، تو پھر اب آواز نہ دو، آواز نہ دو. ادب یہ بیان کیا گیا، اور یہ ادب یعنی حکم ہے یہ. اب یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ. معاملہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ مدینے کے تو آداب جانتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ کے، لیکن کچھ وقت باہر سے آیا، اور اس میں کوئی دیہاتی بھی باہر سے آتے تھے. تو انہوں نے آ کے باہر سے یہ آوازیں دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ بتائیں دین کے حوالے سے. تو یہ بھی اللہ کو پسند نہ آیا کہ میرے محبوب اپنے حجرے میں ہوں اور کوئی باہر سے آواز دے دیں. نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. بھائی یہاں آ جائے نا تو صبر کر کے بیٹھ جائیں، بس صبر کر کے بیٹھے ہوں، ٹک ٹکی باندھے ہوئے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ کب وہ شان والا محبوب باہر تشریف لائے، ہم ان کے دیدار کا شربت پئیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان سے باتیں سنیں. تو حکم ہوا صبر کرو. تو یہاں صبر پر ہی ان کے لیے اجر ہے، کیونکہ صبر کا دار و مدار وہ ادب پر ہے. تو وہ صبر کر کے ان کو کہا کہ انتظار کرو. پھر اس حکم کے بعد صحابہ بڑے محتاط ہو گئے. اب کوئی آواز نہیں دیتا تھا، اب رکے رہتے تھے، اور رکے رہتے تھے. اگرچہ رکنا طویل ہو جاتا آواز نہیں دیتے تھے. باقاعدہ کوئی مسجد میں موجود رہتا اور دیکھ لیتا کسی وفد کو آتے ہوئے، کسی گروہ کو آتے ہوئے، تو وہ ان کے پاس جاتے انہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے آنا ہے، تو بیٹھنا ہے، انتظار کرنا ہے. اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے، آپ کی مجلس کے آداب جیسے آپ کی زندگی میں تھے ویسے ہی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے ہیں. یعنی ایسا شور و غل کرنا، ایسی آوازیں بلند کرنا بھیجا، یہ جیسے زندگی میں منع تھا
ایسے آج بھی یہ منع ہے، آج بھی یہ منع ہے۔ اور خود امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ کو جو ہے وہ جب آپ کے سامنے بادشاہ امیر المومنین خلیفہ جو ہے وہ آئے تو انہوں نے کچھ بات چیت کرنا شروع کی تو وہ اونچی آواز سے بولے، تو آپ نے انہیں روک دیا اور کہا اے امیر المومنین ایسا نہیں کرو، آپ خلیفہ ہو جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ بارگاہ رسالت ہے اور اس کا ادب اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے اور مذمت کی ہے آواز بلند کرنے والوں کی، اور تعریف کی ہے آواز کو پست رکھنے والوں کی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی تھی نا، تو صحابہ پھر ذوق شوق سے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تو اتنی تعداد بڑھ گئی، تو پھر آپ اگلے دن آپ آئے نہیں، تشریف نہیں باہر لائے۔ اور یہ بھی امت کے لیے پیار تھا، محبت تھی کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے فرض ہی نہ ہو جائے یہ عمل کرنا لوگوں پر، بلکہ پھر آپ نے تنہائی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ جماعت کے ساتھ پھر حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں یہ جماعت کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے، تو صحابہ آئے، اب وہ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے کہ رسول اللہ رمضان کی راتوں میں بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں، حضور کے پیچھے قیام، اللہ اکبر، بڑی سعادت والی، تو وہ دور دور سے بھی آنے لگ گئے اور وہیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور نماز پڑھنے کے لیے، تو حضور بات تشریف نہ لائے۔ جب بات تشریف نہ لائے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ آواز نہیں دینی اور انتظار کرنا ہے، اپنی مرضی سے میرے محبوب آئیں گے۔ تو حضور کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے، کتنا بیٹھے کتنا بیٹھے، صبح سحری تک ختم ہو گئی، یہ صبح صادق ہو گیا، تو یہ حضور کے انتظار میں بیٹھے رہے، اللہ اکبر۔ پھر صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہاری باتوں کو بھی سنا، میں نے تمہاری کھانسیوں کی آوازوں کو بھی سنا ہے، تم میں سے کوئی کھانسی کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، میں نے یہ سب کچھ تمہارا یہ سنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ میری سنت یہ باقی رہے، یعنی رات کا قیام تطوع، رات کا قیام سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور یہ جماعت کا سلسلہ جو ہے وہ موقوف کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، پھر بھی یہ جماعت کا سلسلہ نہ ہوا، اپنی انفرادیت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ عمر کے کسی فعل کی وجہ سے کوئی امت پر نیا وجوب تو نہیں آ جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں ایک قاری کے پیچھے جمع ہو جائے۔ تو صحابہ نے اس کو بہت اچھا کہا، اور آپ نے پھر ایک قاری کے پیچھے سب کو جمع کیا، اور ان کے پیچھے انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، اور اس پہ آپ کے وہ تاریخی کلمات تھے کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، یہ بہت اچھا نیا طریقہ ہے جو آج ایجاد کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر بدعت جو ہے وہ بری نہیں ہے، ہر کوئی نیا طریقہ وہ برا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی کئی ایسے نئے کام شروع کیے تھے جو حضور کے دور میں نہیں تھے، لیکن وہ کام اچھے تھے، ان سے کوئی سنت ختم نہیں ہو رہی تھی، ان سے ایک اچھا طریقہ ایجاد ہو رہا تھا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، ان پر عمل کرنے والے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ انہیں تو اتنا ثواب دے گا تعداد کے برابر، اس نئے کام کو شروع کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا تو ان پر گناہوں کا بھی وبال ایسے ہے۔ کوشش کیجئے ہم بھی اپنی زندگیوں میں اچھے کام کریں اور اچھے کام چھوڑ کر جائیں، وہ ہمارے کام آئیڈیل بن جائیں ہمارے بچوں کے لیے، وہ ہمارے کام آئیڈیل بن جائے ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے شاگردوں کے لیے، ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے، اور ایک ایز اے قوم، ایک ایز اے مسلم ہمارا ایک اچھا میسیج جائے، اچھا ایک پیغام جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے کام، برے کاروبار خود بھی زندگی میں کرتے رہے، بچوں کو بھی اسی میں لگا کے چلے گئے، تو یہ پچھتاوا ہوگا، یہ ندامت ہوگی۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہمیں ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہنے کے ناظرین، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔
اور بہت سی خوبصورت باتیں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم سے متعلق کچھ باتیں قرآن سے حدیث سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. کل بھی ہم اسی موضوع کا ایک دوسرا حصہ جس میں کچھ صحابہ کے ہمیں سے واقعات بھی شامل کریں گے. تو جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کھو جاؤں تیری رحمت